بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تعالی فی شان کلامہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ خواتین سے گزارش ہے کہ خاموش ہو جائیں، بیان کو سنیں، خاموشی اختیار کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کریں، یعنی اپنی مجلسوں کو درود شریف کے ساتھ سجاؤ۔ تو سب بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت ہو، سنو بھی اور چپ ہو جاؤ۔ دو ادب سکھائے، ایک یہ کہ سنو، دوسرا خاموش ہو جاؤ۔ تو اس عالم میں، اس حالت میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ذکر کرنا بھی جائز نہیں، سننا چاہیے۔ اس وقت کا ذکر قرآن پاک کو سننا ہے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا جب دین کی بات ہو، قرآن پاک کو سننا فرض ہے، دین کی بات ہو رہی ہو تو واجب ہے چپ بھی ہو جائے اور سنے بھی، پھر اللہ جل جلالہ کی رحمت آئے گی۔ اگر ایسے مقام پر بیٹھ کر ہم معلوم اٹھ جائیں تو یہ بہت بڑی معلومی ہے، اور پہلے بھی حضرت نے خصوصاً خواتین کو، مستورات کو منع کیا ہے کہ باتیں نہ کریں، ورنہ آدمی نقصان اٹھا کے اٹھتا ہے۔ ہم ایسی مجلس قائم کریں، چاہے تھوڑی دیر بیٹھیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف ہو جائے۔ جب ہم اٹھیں تو آسمان سے فرشتہ ندا کرے، آواز دے کہ جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کرے ہم ایسی وجہ سے قائم کریں، اور ساتھ یہ بھی پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ پاک نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اصل بات تو ہے سن کر عمل کرنا۔ صحابہ کرام کی جو صفات تھی، سمعنا و اطعنا،
سنتے تھے اور پھر اطاعت، پھر غفرانک ربنا والیک المصیر، پھر اطاعت کر کے عمل کر کے پھر اللہ سے معافی مانگتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی نماز پڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ جیسی کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، لیکن نماز پڑھ کر بھی استغفار فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ دعائیں ہیں مختلف جب مجلس برخاست ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بھی دعا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اور بھی دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ دعائیں مجھے نہیں آتی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب مجلس سے اٹھا جائے تو 20 مرتبہ استغفار کر لی جائے۔ تو استغفار کرنا سب کے لیے آسان ہے، کیا جائے کہ صرف اتنے ہی الفاظوں سے جب آپ گھر جانے لگے، مجلس سے اٹھنے لگے، استغفر اللہ استغفر اللہ 20 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو امید ہے یہاں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں، وہ تو جاتی ہیں۔ پھر یہاں ذکر بھی علماء نے فرمایا ہے معتدل طریقے کے ساتھ کیا جائے، آواز کے ساتھ، نہ چیخ کر کیے جائے، اور جب ذکر اکٹھا ہو گئی علماء نے فرمایا اعتدال کے ساتھ سب کہو سبحان اللہ، آرام سے کہو سبحان اللہ۔ بس یہ ہے کہ تھوڑی سی آواز نکلے تو انشاءاللہ یہ آسمان کی طرف نور جائے گا۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، وہ روح المعانی کے حوالے سے اور تفسیر مظہری کے حوالے سے وہ بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پر ان کا تخت اڑ رہا تھا، جا رہے تھے، تو کسی آدمی نے دیکھا، اس نے کہا سبحان اللہ، اے آل داؤد کیسی اللہ نے تجھے شان دی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کو دیکھ کر، تو اس کا نور اٹھا سبحان اللہ اور ان کے تخت تک پہنچا، پھر آسمان کی طرف گیا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ اس آدمی نے کوئی عمل کیا ہے، تو ہوا کو حکم دیے اس کو اٹھا کر میرے تخت پہ لے آئے۔ تخت اتنا بڑا تھا 6 لاکھ کرسی اس پہ لگتی تھی، جس پر آپ کے اصحاب مقربین آپ کے بیٹھتے تھے، سونے چاندی کا بنا ہوا، موتیوں سے مزین۔ لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اتنی بڑی بادشاہی حاصل کر کے اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر جھکا کر بیٹھتے تو کہتے سبحان اللہ، مولا یہ تیرا کرم ہے۔ آج تو ہے نا تھوڑا سا کچھ حاصل ہو جائے تو آدمی بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، تو سر جھکا کر سبحان اللہ کہتے۔ تو آپ نے پوچھا اس آدمی سے تو نے کیا عمل کیا ہے؟ ایک نور اٹھا ہے میرے تخت تک پہنچا، آسمان کی طرف چلا گیا۔ اس نے کہا جی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ کی سلطنت کو دیکھ کر، شان و شوکت کو دیکھ کر تو سبحان اللہ کہا ہے۔ فرمایا تیرا سبحان اللہ کہنا سلیمان کی علیہ السلام کی بادشاہی سے افضل ہے۔ یہ ختم ہونے والی ہے، والباقیات الصالحات، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مقصد ہے کہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو جائے اور یہاں پر کسی کو تکلیف دی جائے، کہ دین کے مسئلے کی بے ادبی ہو جائے تو کہیں معلوم نہ ہو جائے۔
تھوڑا بیٹھ لیا، لیکن یہ ہے کہ روزانہ بیٹھو۔ جس علاقے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا، جب آپ صبح نماز پڑھ لیتے تو مقتدیوں کی طرف آپ اپنا چہرہ مبارک کر کے بیٹھتے، دیکھتے تھے کوئی اجنبی تو نہیں ہے، اگر کوئی اجنبی ہوتا تو اس کو ملتے، حال احوال پوچھتے، علاقے کے بارے میں پوچھتے۔ ایک آدمی آیا ہوا تھا تو اس کو بلایا، پوچھا کس علاقے سے آیا ہے؟ کہا میں فلاں علاقے کا ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح بات فرمائی، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح تو نہیں چاہتے کہ مسجد میں جیسے کوئی جانور بتکا ہوا ہو، ٹٹھا ہوا جانور ہو گئے، اس طرح تو نہیں مسجد میں آتے؟ آیا اور جلدی جلدی وضو کیا اور بس نماز پڑھی اور بھاگ گیا، دعا بھی نہیں، یاد ہی نہیں، ایسا تو نہیں کرتے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت، امیر المومنین ایسا نہیں کرتے۔ ہم آتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھتے ہیں، اگر حلقہ لگا ہوا ہو تو ہم اس حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی سکھا رہا ہو کوئی دین کی بات تو ہم سیکھتے ہیں۔ فرمایا پھر میرا پیغام دے دینا اپنے علاقے والوں کو، مسجد والوں کو، کہ امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اپنی مساجد کو اس طرح آباد کرو گے، علمی حلقے لگاؤ گے، ذکر کے حلقے لگاؤ گے، اکٹھے ہو کر بیٹھو گے، اور ادب کے بارے میں تو آپ بہت زیادہ مسجد کے بارے میں خیال رکھتے تھے۔ ایک کا آدمی بیٹھا ہوا، حدیث میں آتا ہے، اس نے کوئی بات اونچی اونچی اشارے سے بلایا، پوچھا کہاں کا رہنے والا ہے؟ جی میں طیف کا رہنے والا۔ فرمایا تو مدینہ منورہ کا ہوتا تو ڈنڈے سے تیری خبر لیتا، تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ادب اتنا، واہ سبحان اللہ! ہمارے مولا نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں آنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو باادب ہو کر چلیں، وہاں سے دائیں پاؤں کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے وقار کے ساتھ چلا جائے، دوڑو بھی نہیں، دوڑ کر بھی نہ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑو نہیں، اگر ایک رکعت رہ گئی تو پڑھ لینا، جب تم ارادے سے چل پڑے ہو فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، تم نماز میں ہو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ تم نماز میں ہو، جنہی وقار کے ساتھ آؤ۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں ادب سکھایا گیا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر السلام علی رسول اللہ پڑھو، درود شریف، دوسری حدیث میں درود شریف پڑھ لو، دعا پڑھو، دائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہو، پھر آ کر اگر وقت ہے 2 رکعتیں نماز نفل پڑھ لو، مکروہ وقت نہیں ہے، سنتوں کا ٹائم ہے، سنتیں پڑھیں، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ ہمیں باادب بنایا گیا ہے، قرآن پاک کا بھی ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، بلکہ اس کی تو زیارت کرنا سعادت ہے، عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے خمس من العبادہ، 5 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف آنکھوں سے کی جاتی ہیں، صرف آنکھ سے دیکھ لیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ فرمایا النظر الی المصحف، قرآن پاک کا دیکھنا عبادت ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم روزانہ تلاوت کریں، پھر تدبر کے ساتھ کریں، اگر وقت نہیں ہے تھوڑا پڑھ لیں، اور تھوڑا وقت ہے 2-3 آیتیں پڑھ لیں، اور تھوڑا وقت ہے تو زیارت کر لیں۔ خمس من العبادہ النظر الی المصحف، قرآن پاک کی زیارت کرنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میرے شیخ بیان فرماتے تھے، جب قرآن پاک کو اٹھاتے تو آپ بوسہ دیتے، ھذا کلام ربی ھذا عہد ربی۔ بعض بزرگ کہتے ہیں ھذا منشور ربی، میرے رب کا یہ منشور ہے، میرے رب کا یہ کلام ہے، اور رو پڑتے تھے۔
اللہ اکبر۔ علامہ اقبال مرحوم تھے، ایک دن قرآن پاک پڑھ رہے تھے، والد صاحب آئے، انہوں نے پوچھا اور والدہ کی میں کرتے ہیں اپنی زبان میں جی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیسا کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نہ عوف و وام نہ اشک رواں، کچھ بھی نہیں، آہ بھی ہونی چاہیے، اشک بھی ہونے چاہیے آنکھوں میں، اللہ کا کلام پڑھ رہا۔ تو اس کے بعد اقبال مرحوم جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بھی آتے تھے۔ آج تو بھائی ہم لوگ دین والے، مسجدوں میں آنے والے، تہجد کہاں، اللہ نصیب کرے جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا کرے۔ وہ ایک پیغام وہ بھی دیتے ہیں، چلو علماء کی نہیں سمجھو، ان کی سمجھ لو، تھا ان کا بھی تعلق علماء کے ساتھ۔ کہتے تھے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ میرے مرشد، تو کہتے ہیں زمستانی فضا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، جب لندن میں پڑھنے کے لیے، زمستانی فضا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر پیزی۔ وہاں بھی جا کر میں نے تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑی کہ فجر کے وقت ٹھنڈی ہوا سے لگتی تھی جیسے تلوار لگتی ہے، لیکن میں وہاں بھی تہجد پڑھتا رہا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ بھئی ہم حضور کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چاہیے 5 وقت کی نماز ہو، ہمیں چاہیے ہمارے سر پہ ٹوپیاں ہوں۔ حضور کی ٹوپی تھی نا، کلن صوبۃ شامیہ، کلن صوبۃ بیضاء شامیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شامی ٹوپی تھی، دوسری حدیث میں کہ سفید ٹوپی تھی۔ ہم حضور کی امتی ہیں۔ میرا ایک شعر ہے، نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر، نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر، اللہ کی بندگی کر حضور کی غلامی کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہمارا کوئی دن ذکر کے بغیر نہ ہو، کوئی مجلس ذکر کے بغیر نہ ہو۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، کل قیامت کے دن وہ حسرت بنے گا۔ جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، بھئی وہ پھر حسرت کا سبب ہو۔ جنت میں جب اہل جنت پہنچ جائیں گے، ہر قسم کی خوشیاں ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ وہاں جو دل میں آئے گا اللہ پاک وہ بھی عطا فرمائیں گے، جو لبوں پہ آئے گا وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ میزبان ہوں گے، اہل جنت مہمان ہوں گے، بڑیاں خوشیاں ہوں گی، لیکن اہل جنت کو ایک افسوس، ایک کلک وہاں بھی ہوگا۔ وہ کون سا کلک، وہ کون سا افسوس، وہ یہ ہوگا، ہائے کاش جس مجلس میں ہم اللہ کا ذکر ہم نے نہیں کیا، اس میں ہم ذکر کر لیتے۔ جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، ہم اللہ کو یاد کر لیتے۔ میں اپنے گاؤں سے ایک دن باہر نکل رہا تھا تو میرا ایک شعر بن گیا، بس مجھے ذوق ہے اشعار سے۔ حضرت ادھر تشریف لے آئیں تھوڑی دیر سے۔ سیراب میں گزری یا خانہ آباد میں گزری، سیراب میں گزری یا خانہ آباد میں گزری، وہی اچھی گزری جو تیری یاد میں گزری۔ بھائی کسی مجلس کو خالی ذکر کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے، ذکر ہو اللہ اکبر، بلکہ سکوت بھی ذکر ہو۔ سکوت کیا جو نہ ہو تیری یاد سے آباد۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ
سکوت کیا جو نہ ہو تیری یاد سے آباد ہے، جو تیرے ذکر سے خالی ہو وہ گفتگو کیا؟ کہاں کی عزت و شوکت، کہاں کا جاہ و حشم، کہاں کی عزت و شوکت، کہاں کا جاہ و حشم، سوائے ان کی غلامی کی آبرو کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارا ہماری عزت اس میں ہے۔ ہم غیروں جیسے بن بھی جائیں کیا ہوگا، بس اس میں مٹ جائیں گے۔ ہم جہاں بھی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزاریں۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، اور فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، وَالنَّظْرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک نظر سے دیکھتا، اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم 100 مرتبہ دیکھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ پاک ہے، زیادہ دینے والے، 100 حجوں کا ثواب دینے والے۔ ایک حدیث میں ہے بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے میرے والدین فوت ہو گئے تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مجھے کتاب بھی یاد ہے الحمدللہ، جامعہ امدادیہ کی جو ہیں استاد محترم ہیں وہاں پہ، ان کی کتاب ہے، تو انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ والدین کی قبر کی زیارت کرنا بھی اس پر بھی اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہی کر لینا چاہیے، ایک تو ان کو ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعا کرنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بھائی دیکھنے میں کیا وقت لگتا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھ لے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چلو والدہ کے پاس والد کے پاس تھوڑا بیٹھ جاؤ، تھکے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ۔ وہ پوچھیں بول نہیں رہے، ابو تھکا ہوا ہوں، امی تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جاؤ، کیا لگتا ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ میں اپنے بچوں کو کچھ دن پہلے یہ سنا رہا تھا حدیث کہ اپنے والدین کو ہنسانا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ ہنسیں، مسکرائیں، خوش ہوں، یہ جہاد کا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہنستے ہیں، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، باتیں سناتے ہیں ایک دوسرے کو، اللہ خوش و خرم رکھے، سب و شاداب رکھے، آپ کو بھی، آپ کے بھی آل و عیال کو، سب کو۔ تو ہم بیٹھتے ہیں، بوڑھوں کو بھی زیادہ خشک نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ہنسیں، اور بچوں کو بھی نہیں، یہ بالکل بے اتفاقی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی بوڑھوں کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل العلماء وجالس الخبراء وخالط الحکماء، علماء سے سوال کیا کرو، پوچھا کرو ان سے، تنگ کرنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے۔ اگر کسی ضرورت ہے مسئلے کی پوچھیں، اور فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، اور اہل اللہ کے تو ساتھ ہی مل جاؤ، خالط الحکماء ان کے تو پلے ہی نہ ان کا چھوڑو۔ آج دیکھو جتنے لوگ اہل اللہ سے، نیک لوگوں سے دور ہیں، دین سے اتنا آدمی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بزرگوں میں سے کوئی ایک بھی شخصیت ایسی نہیں جو کسی کے قدموں میں نہ بیٹھے ہوئے، کسی شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، سب جو ہے الحمدللہ کسی نہ کسی کو اپنا ہاتھ پکڑایا ہے۔ اللہ پاک دین کا کام ہے، اور جو لوگ بزرگوں کے ساتھ جن کا تعلق رہا، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رہا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رہا، اللہ پاک نے ان سے دین کا کام لیا،
اور جو ان سے دور ہوئے انہوں نے امت کو جوڑا نہیں ہے، امت کو توڑا ہے۔ انہوں نے امت کو جوڑا نہیں، اکٹھا نہیں کیا، محبتیں نہیں پھیلائی، نفرتیں پھیلائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے، جو اماموں کی امام ہے، اتنا بڑے بر صغیر پاک و ہند ترکی اور کتنا کہ ان کی جو ہے امامت کو مان رہے ہیں، اپنا بڑا مان رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر لولا سانتان لہالتان نعمان، کہ اگر 2 سال میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نہ بیٹھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ جب اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ بھی یہ سبق دے رہی ہیں، سمجھا رہے ہیں، بھائی ہم نے بھی بڑوں کا دامن پکڑا ہے، تب ہم اللہ نے ہم سے دین کا کام لیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، علماء جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت ہے، اور ہرات میں ان کی قبر ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، مختصر سی یہ بات کر کے انشاءاللہ پھر تھوڑے مبارک دے کر پھر ختم کرتا ہوں۔ اللہ، آپ کافی دیر بیٹھ چکے ہیں، او سبحان اللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سبحان اللہ بھی قبول ہوگی انشاءاللہ، امید ہے بخشش ہوگی۔ اے اللہ میں معاف فرما دے، ہم جہاں بیٹھے ہوئے کوئی ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے، ہو جاتی ہیں بیٹھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین پڑھا، فلسفہ پڑھا، اور پھر دل میں سوچا کہ میں کچھ اپنے باطن کے بارے میں بھی کچھ حاصل کر لوں، دل کا تزکیہ بھی کروں، کسی اللہ والے کے پاس۔ تو حضرت ایک کے پاس گئے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ، ایک شیخ کے پاس۔ نہیں مناسبت، جہاں مناسبت نہ ہو، کوئی ضروری نہیں، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، پھر شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ یہ نہیں ہے کسی کو گھٹیا سمجھا، مناسبت نہیں تھی۔ میں یہ پڑھ رہا تھا تو ایک شعر بن گیا، سنا دوں؟ اللہ اکبر۔ مل جاتے ہیں وہ دل بے قرار چاہیے، مل جاتے ہیں وہ دل بے قرار چاہیے، حسین تو سب ہیں مجھے دلدار چاہیے۔ سب بھی اچھے ہیں لیکن میں تو مناسبت چاہتا ہوں۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کچھ دن رہے، بیعت کی اور توجہ انہوں نے ڈالی، سامنے بٹھایا تو توجہ ڈالی۔ یعنی یہ پاس بیٹھنے سے بعض دفعہ احساس ہوتا ہے، جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو پتہ ہے، اکثر ہمارے ساتھ جو ہمارے سلسلے میں جو منسلک ہوتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اندر کوئی چیز داخل ہوئی۔ خود مجھے ایک آدمی بتانے لگا کوئی اندر کوئی چیز داخل ہو رہی ہے، کیا بتانے لگا کہ باہر نکل رہی ہے۔ تو حضرت جب سامنے بیٹھے توجہ ڈالی تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اندر سے جی کوئی چیز نکل رہی ہے۔ فرمایا اندر سے فلسفہ نکل رہا ہے۔ کہا جی اتنی محنت کی ہے اور پھر وہ نکل رہا ہے، میں نہیں نکالنا چاہتا، اتنی محنت کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ چلے گئے، فرمایا نہیں کچھ دنوں کے بعد واپس آ جائے گا، پہلے تھوڑا نکلنے دو۔ تو بھارت گئے، 100 دلائل اللہ کے وجود پر انہوں نے لکھی، وجود باری تعالیٰ پہ 100 دلائل قائم کیے۔ آخری وقت آ گیا، ہمارے حضرت شیخ بھی بیان فرمایا کرتے، آخری وقت آ گیا، شیطان آ کر سوال کرنے لگا اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ ہے، وہ جواب دینے لگا۔ شیطان دلیل کے ساتھ دوڑتا رہا، وہ بھی جواب دیتے، وہ بھی جواب دیتا، دلیلیں توڑتا رہا، اس کا صغریٰ ٹھیک نہیں، اس کا کبریٰ ٹھیک نہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے۔ وہ تقریباً 100 کے قریب سوال اس نے توڑ دیے تو حضرت گھبرائے۔ ادھر اللہ جل جلالہ نے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کی حالت منکشف فرما دی۔
یہ وضو فرما رہے تھے تو سامنے یکدم نظر آیا. کبھی کبھی یہ بزرگوں کو چیز نظر آ جائے اس طرح تو یہ کرامت ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کو جب کشف ہو تو ان کے معجزہ ہے، تو ان کے سامنے حالت ان کی پیش ہوئی کہ پھنسا ہوا ہے آپ کا مرید، تو حضرت نے وہاں سے ہی چلو پانی کا لیا، پھینکا اس کی طرف، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کی طرف پھینکا اور فرمایا اس کو کھاؤ، میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، مجھے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر آمنت باللہ ورسولہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سبق دیا کہ شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے تو کہو آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پہ ایمان لائے، اس کے رسولوں پہ ایمان لائے، شیطان کے وسوسے ٹوٹ جائیں. ادھر پانی پھینکا اور دلیل، اور ساتھ فرمایا بغیر دلیل کے میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ اس کو کہہ دو. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جا کر پانی بھی گرا اور اللہ نے آواز بھی پہنچائی، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریہ تک پہنچا دی ان کی آواز، اسی ذات نے ان تک آواز پہنچا دی. تو انہوں نے کہا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. اسی وقت شیطان بھاگ گیا، ایمان پہ موت آ گئی، ورنہ وہ گھبرائے ہوئے تھے. تو یہ بھائی ساتھ ملنے کی جو ہے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق کی برکت ہے. اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو مجھ سے دوستی کر لو، کیونکہ تقوی والے جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کیسے آپ کے دوست بن جائیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کونوا صادقین، جو میری دوستی میں سچے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کا دامن پکڑ لو. تو غالباً حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے تو یہ کہ تم اللہ کے ساتھ رہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان کی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو. تو یہ نیک مجلسیں جو ہیں الحمدللہ، یہاں آنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی آتی ہے. اور جب اٹھتے ہیں لوگ تو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا اور جنت کا باغ اس کو کھا گیا ہے. اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے یا ویسے ناظرہ پڑھا ہے، سب کو مبارکباد دیتا ہوں. جو ان کے ورثاء ہیں، ان کے عزیز و اقرباء ہیں، اساتذہ ہیں، جتنے بھی تعلق والے، سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ مسلمان کا حق ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعمت اللہ عطا فرمائے تو اس کو مبارک دینی چاہیے، مبارکباد دی جائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں گے نا کہ درود شریف پڑھنا کر، ٹھیک ہے؟ 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور استغفار ہو جائے. اور کوئی مجلس بغیر ذکر کے نہ ہو، کم از کم 1-2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.